الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک مشفق اور ہمدرد نبی ہمیں عطا فرمایا۔ ایک باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا ایک ماں اپنے بچے پر جتنی شفقت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ امت پر شفقت کرنے والا نبی ہمیں ملا۔ جس نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، اور قیامت تک آنے والے تمام خطرات سے ہمیں آگاہ فرمایا۔
خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں، روحانی باپ. اور فرمایا کہ تم لوگ جیسے ایک پروانہ آگ کو دیکھ کر اس کے اندر کودتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ پروانے کے لیے آگ خطرہ ہے، لیکن وہ روشنی کو دیکھ کر کے اس کی طرف دوڑتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امتیوں تم بھی جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، اور میں تمہیں کپڑا پکڑ پکڑ کر کے کھینچتا ہوں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں. تو بات یہ چلی تھی کہ قیامت تک آنے والے تمام خطرات سے ہمیں باخبر کر دیا تاکہ ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے. جیسے جیسے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوں گے، ویسے خطرات بڑھیں گے، حالات بڑھیں گے، مشکلات بڑھے گی. صاف طور پر حدیثوں میں فرمایا تمام قومیں ایک جٹ ہو کر تمہیں مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے ایسے ہی دوڑے گی جیسے کہ بھوکا انسان کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر جھپٹتا ہے. آج پوری دنیا کے حالات دیکھو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، مشرکین ہو، تمام کا نشانہ فقط مسلمان. ایسا کیوں ہوگا؟ صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں فرمایا، صحابہ نے کہا سرکار کیا ہماری تعداد، ہماری سنکھیا کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کروڑوں اربوں کی شکل میں ہوں گے. صحابہ کرام کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حالانکہ ان کے پاس وہ وسائل، وہ ٹیکنالوجی اور وہ تمام آلات جو آج ہمارے پاس ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھے. 57 سے زیادہ اسلامی ممالک آج دنیا میں ہیں جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں. اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ وسائل تھے، نہ اسباب تھے، پہننے کے کپڑے تک نہیں تھے، لیکن رعب اور دبدبا وہ تھا کہ قیصر و کسریٰ اپنے محل میں بیٹھے بیٹھے کانپا کرتے تھے. سفیر آیا، ایلچی آیا، مدینہ منورہ پہنچا، سوال کیا کہ تمہارا وائٹ ہاؤس کہاں ہے؟ مسلمانوں کا پریزیڈنٹ کہاں ملے گا؟ جواب دیا مسلمانوں کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے. امیر کا مطلب خادم. ذمہ داری اگر کسی جگہ کی اگر ہمیں ملی ہے تو میں خادم ہوں. کہا اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، پھر کہاں ملے گا؟ کہا ادھر ادھر دیکھو، ہمارا سب سے بڑا وائٹ ہاؤس مسجد، تمام فیصلے ہمارے مسجد کے اندر سے ہوتے ہیں. سرکار نے جب تک آپ زندہ رہیں، آپ حیات رہیں،
مسجد سے تمام چیزوں کے فیصلے فرمائے. تلاش کرتے کرتے قبرستان میں ایک آدمی ہاتھ کا تکیہ بنا کر درخت کے سائے میں صرف لنگی پہن کر کے سو رہا تھا، اوپر کپڑا بھی نہیں تھا. کسی نے دور سے بتایا کہ وہ ہے ہمارے امیر المومنین جس کو تم پریزیڈنٹ کہتے ہو. تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ اس آدمی کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، مسلمانوں کا امیر المومنین کہا جاتا ہے. ایسی کون سی طاقت اس کے اندر ہے کہ وہاں بیٹھ کر ہمارے بادشاہ قیصر و کسریٰ محلات کے اندر لرزہ کرتے ہیں؟ ایسی کون سی طاقت اس کے اندر ہے؟ گاندھی جی فقط دھوتیاں پہنتے تھے. انگلینڈ گئے، بادشاہ نے یوں کہا میں ملنا چاہتا ہوں لیکن پروٹوکول ہے، سوٹ پہننا پڑے گا، ٹائی لگانا پڑے گی اور پروٹوکول کے مطابق ملاقات ہوگی. صحابہ کرام جب پہنچے ایران، واقعات بہت بھرے پڑے ہیں، آپ پڑھتے جائیے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے. امت میں سے تعلیم کا، سیکھنے سکھانے کا ذوق شوق ختم ہو گیا. دنیا بھر کے جھوٹ کا پلندہ اٹھا کر کے پڑھتا ہے صبح صبح. ایک آدمی اخبار پڑھ رہا تھا، میرے استاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ جھوٹ کے پلندے میں سے سچ نکال رہا ہوں. اخبار کل کی باسی خبر سناتا ہے اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے حالات اور میسج دیتا ہے. زندہ کتاب ہے ہر زمانے کے لیے. ایک محفل میں میں حاضر تھا، ایک بڑی عمر کے قاری صاحب تشریف لائے تھے افریقہ سے. ان کو قرآن پڑھنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو ہمارے استاد نے فرمایا قرآن کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا اور قرآن پڑھنے والا بھی بوڑھا نہیں ہوتا. تلاوت کیجئے، قیامت تک چلنے والی کتاب ہے. آج لپیٹ کر کے میں تو متولی صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے یہاں بھی الماری میں بند ہے، اس کو نکال کر یہاں رکھو. بہت سے لوگ اس لیے تلاوت نہیں کرتے کہ کون الماری کھولے گا اور نکالے گا اور پڑھے گا اور پھر کھڑا ہو کر رکھے گا. یہاں پر رکھو یا یہاں پر لگاؤ تاکہ سامنے سے یوں کر کے لے لے 3 منٹ 4 منٹ باقی ہے، ایک رکوع کی تلاوت ہو جائے. رمضان میں قرآن کھولتا ہے، اس کی برکتیں بھی اللہ کھولتے ہیں. کون سی طاقت ہے؟ گاندھی جی نے یوں کہا کہ تم نے بلایا ہے، میں آیا نہیں ہوں، میں اپنے مطابق آؤں گا. تمہارا شوٹ کوٹ، حالانکہ وکیل بیرسٹر تھا، کوٹ ٹائی وغیرہ تو وکیل لگاتا ہے، لیکن ایک دھوتی میں رہ کر کے اس نے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. ارے تو اکیلا اگر کمر باندھ لے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا چلا گیا. شروع میں نبی آئے تو اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور 23 سال کی محنت کے بعد جب دنیا سے پردہ فرمایا 1,24,000 کی فوج کھڑی کر کے گیا، اور اسی کی برکت سے آج ہم بھی مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں. ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبین. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. پورا آسمان بھرا ہوتا ہے تاروں سے لیکن روشنی
نہیں آتی، لیکن وہی تاروں کو اگر اکٹھا کر دو تو چاند کی شکل بن جائے گی اور روشنی بڑھ جائے گی۔ خیر، تو کہا کہ انگلینڈ کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تو ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے پاس پورے کپڑے تو ہیں نہیں۔ تو مسکراتے ہوئے گاندھی جی نے بڑا پیارا جواب دیا، یوں کہا کہ ہمارے پاس کپڑے اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ چور لوگ ہمارے سارے کپڑے چرا کر کے یہاں لے آئے ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے کانپا کرتے ہیں ہمارے ملکوں کے فرما روا۔ جواب دیا گیا کہ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، اگر ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پلے میں رکھ دو، اکیلے عمر کو رکھ دو تو پلہ جھکے گا۔ ایمان کی طاقت جب پاورفل ہوتی ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ خیر، تو کہا تعداد کم ہو جائے گی، کہا نا کروڑوں کی شکل میں تم لوگ ہوں گے۔ تو پھر سرکار ایسا کیوں ہوگا کہ ساری دنیا ہمیں ادھر سے دھکا دے گی تو ادھر، ادھر سے دھکا دے گی تو ادھر، ہماری یہ حالت کیوں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تھا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ سرکار یہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، اس لیے تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی۔ سرکار 1400 سال پہلے فرما گئے، آج ذرا پوری دنیا پر نظر دوڑاؤ، ہماری حالت ان دریا کے اندر چلتے ہوئے پانی کے اوپر ادھر سے ادھر جاتے ہوئے خش و خاشاک، اور ان تنکوں سے زیادہ ہماری حیثیت کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی آ کر مسلمان کو مار کر چلا جاتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی بدنام کر جاتا ہے، کچھ بھی کہہ جاتا ہے۔ حالات ایسے کیوں بنے؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت آئے گی تو یقیناً موت سے انسان نفرت کرے گا کہ جتنا کمانا ہو کما لو، تو پھر نماز بھی جائے گی، زکوٰۃ بھی جائے گی، صدقہ بھی جائے گا، روزہ بھی جائے گا، سب جائے گا، کیونکہ دنیا دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے میں لگا ہے۔ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ مال اور اولاد، ہم دنیا کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ مال کو، اولاد کو، کھیل تماشے کو، لہو و لعب کو۔ حالانکہ مال اور اولاد بری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن قماش نقرہ و فرزند و زن۔ دنیا کیا چیز ہے؟ خالی مال اور اولاد، کھیل تماشے کا نام دنیا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ دنیا ہے۔ بھائی کہاں گیا تھا؟ کہا مول صاحب روزی کماؤ بھی تو فرض ہے کہ نہیں، پوئروانا پیٹ بھروانا کہ نہیں، نماز چھوڑ کر کے اولاد کا پیٹ بھرنے کا۔ اب تو ڈیجیٹل گھڑیوں کا زمانہ ہے، تو لوگ ٹائم دیکھتے ہیں، سیکنڈ کا حساب کرتے ہیں۔ مول صاحب 2 منٹ ودھرے لے لی دی، دکان بند کرنے کا ٹائم آتا ہے نماز کے لیے تو گھڑیال میں دیکھتا ہے کتنا ٹائم ہے، 2 વાગે ખુદબો ઉભો થાય، હજુ તો મોલ સાહેબ ખુદબો પढ़े તેમાં 10 મિનિટ લાગે। اوپر سے مول صاحب اترتے تب بھی باہر جب نظر جاتی ہے تو ابھی تو حضرت تشریف لا رہے ہیں، خطبہ سننا واجب ہے۔ مول صاحب کے بیان کو مارو گولی۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو منٹ زیادہ مسجد میں آج ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور باہر کھڑے رہ کر گھنٹوں بات کرا لو، پیر ادھر سے ادھر نہیں کرے گا. تکلیف خالی مسجد میں ہوتی ہے. اپنے ایمان کو ذرا چیک کر. وہ صحابہ مسجدیں چھوڑتے نہیں تھے، سرکار کو کہنا پڑتا تھا جاؤ، تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، جا کر کے سو، تمہارے بدن کا بھی حق ہے. شادی شدہ مرد کو رات کو زیادہ دیر تک جاگنا اور باہر بیٹھ کر گپے مارنا حرام ہے. بیوی کا حق ہے، جلدی جاؤ گھر، اس کا حق ادا کرو. یہ ساری شریعت کو ہم نے چوپٹ کر کے رکھ دیا. پھر کہتے ہیں مول صاحب حالات آئے نہیں ہیں، ہم خود لائے ہیں. سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈال دے، پھر دیکھ دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو چیزیں تم کروڑوں کی شکل میں بھی ہو جاؤ گے، لیکن یہ دو چیزیں تمہارے اندر گھر کر جائے گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، تو پھر ساری دنیا تمہیں دھکے مارے گی. آج کا مسلمان دھکے کیوں کھا رہا ہے؟ دو وجہیں سرکار نے خود فرما دی. دنیا کی محبت، دنیا کمانے میں ایسا لگے گا کہ نماز بھی گئی، دین بھی گیا، کلمہ بھی گیا، صبح میں مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر. اور جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی اس میں سرکار خود فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر علی دینہم، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دین کے اوپر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑنا. اگر کوئی جلتا ہوا انگارہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے کہ اس کو پکڑو، تو زیادہ سے زیادہ بہادر آدمی بھی کتنی دیر پکڑے گا؟ 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اس کے بعد چھوڑ دے گا. فرمایا وہ زمانہ آنے والا ہے، چاروں طرف سے حالات تمہیں گھیر لیں گے اور دین کے اوپر تمہارا جمنا مشکل ہو جائے گا، ایسا جیسے کہ ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑنا. لیکن یاد رکھو، حالات کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، جو لوگ دین کے اوپر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، حالات کا مقابلہ کر کے دین سے ہٹیں گے نہیں، نمازوں کو چھوڑیں گے نہیں، علماء کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، ان کی بات کا برا نہیں مانیں گے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ جیسے ڈاکٹر کڑوی دوائی دیتا ہے وہ میرے ہی فائدے کے لیے دیتا ہے. یہ علماء ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں. اگرچہ کڑوی بات کہتے ہیں لیکن اس میں میرا ہی فائدہ ہے کہ یہ مجھے جہنم سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں. ڈاکٹر کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا اچھا علاج کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ علماء بھی آپ کے روحانی طبیب ہیں، ان کی باتوں کا برا مت مانو، بلکہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس نیت کے ساتھ سنو کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے. یہ ساری باتیں میرے نبی کی بتلائی ہوئی بتلا رہے ہیں، یہ تو ہمارے مشفق ہیں، ہمارے محسن ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی سے گزر رہے ہیں، پوری بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے، ان کی مکانوں کی چھتیں زمین کے اوپر گری ہیں اور لوگ مرے پڑے ہیں، منہ کے بل اوندے، پوری بستی تباہ ہو گئی، سب مر گئے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. فرمایا دیکھو اللہ کے عذاب نے سب کو تہس نہس کر دیا. حواری جو ساتھ میں تھے، حواری، انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ذرا ہمیں ان کے حالات بتائیں کہ ان کا کیا قصہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تو
مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا. اللہ سے دعا کی الہ العالمین یہ میرے ساتھ میں رہنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ اس بستی پر تباہی کیوں آئی. کہا رات کا جب اندھیرا ہو جائے عیسیٰ تو اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ان کو آواز لگانا, یہ جواب دیں گے. جب اندھیرا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام ٹیلے پر چڑھے اور بستی والوں کو پکارا, اے بستی والوں, اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تمہارے گھروں کو توڑ پھوڑ دیا اور تمہیں بھی الٹا موت دے کر الٹا کر دیا, ایسے حالات تمہارے کیوں بنے؟ ایک آدمی کی آواز آئی, لبیک یا روح اللہ, اے اللہ کے پیارے پیغمبر لبیک میں حاضر ہوں, پوچھئے. کہا تمہاری یہ حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ کہا ہم لوگ دنیا سے محبت کرتے تھے اور بدکار اور بدماش لوگوں کی پیروی کرتے تھے, نیک لوگوں کی پیروی نہیں کرتے تھے, ان کی باتیں نہیں مانتے تھے, اپنی من مانی کرتے تھے اور بدماش اور عیاش قسم کے لوگوں کے پیچھے دوڑتے تھے, اس لیے ہماری یہ حالت ہو گئی. سوال کیا تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ وہ جواب دے رہا ہے کہ ہم دنیا سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے ماں, جیسے بیٹا, ماں اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے کہ جب ماں آتی ہے ماں کو آتا ہوا دیکھتا ہے بچہ خوش ہو جاتا ہے, اور جب ماں چلی جاتی ہے بچہ ناراض ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے. فرمایا ہم بھی دنیا سے ایسی ہی محبت کرنے لگے تھے کہ جب دنیا آتی تھی چاہے حلال طریقے پر آئے, حرام طریقے پر آئے, لوٹ گھسوٹ کر کے آئے, بہنوں بھائیوں کا حق مار کر کے آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, دنیا جب آتی تھی میں بہت خوش ہوتا تھا, ہم بہت خوش ہوتے تھے, اور جب دنیا چلی جاتی تھی تو ہم رونے بیٹھ جاتے تھے, افسوس سے ہاتھ ملنے لگتے تھے, ایسی جیسے بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم دنیا سے محبت کرنے لگے تھے. اللہ نے پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا. ایسی دنیا سے محبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام مشتبہ لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے, اور ہمارے جمعیت علماء کے قائد اور صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ہمارے تمام اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم اور دائم رکھے. سنا کہ بیمار چل رہے ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. بستی میں اور جتنے بھی ہمارے اکابرین بیمار چل رہے ہیں اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.